اس میں بارش کا صاف ستھرا پانی بھی گرتا ہے تو اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، اور نالے کا گندا پانی گرتا ہے اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، وہ سب کو لے کر چلتا ہے۔ دریا نہیں کہتا نالا نہیں آ سکتا، گٹر کا پانی نہیں آ سکتا، آپ وضو کریں یا استنجا کریں دریا میں سب مل جاتا ہے، دریا سب کو لے کر چلتا ہے۔ دل کر لو دریا جیسے، کوئی برا بھلا بھی کہے تو اسے بھی معاف، کوئی تعریف کرے تو وہ بھی میرا بھائی، آپ کوئی کرٹیسائز کرے تو کوئی بات نہیں، دریا کی طرح رہو گے تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ اور یہ عادت کس کی ہے؟ اللہ کے دوست کی، ٹھیک ہے؟ تو خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 وصف ہوں گے۔ اچھا پھر سخاوت دریا جیسی، آپ لوگ کہتے ہیں میں اپنے جاننے والوں کو ہی بانٹوں گا، نہیں، مسکراہٹ بانٹو سب کو، سلام کرو سب کو، صدقہ بانٹنا ہے۔ ارے میری برادری کا ہے کہ نہیں، میرے شہر کا ہے کہ نہیں، میرے ملک کا ہے کہ نہیں، میرے آقا کا امتی ہے، یہ میرا بھائی ہے، غریب ہے، چلو جناب اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دل دریا جیسا ہو جائے، سخاوت دریا جیسی۔ آپ فرماتے شفقت آفتاب جیسے، شفقت کیسے آفتاب جیسے؟ صبح سورج نکلے گا، کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج ڈیسائیڈ کر لے کہ آپ جناب صرف پیسوں والوں کو روشنی دینی ہے، غریبوں کو نہیں دینی نہیں جناب، سب کو دینی۔ چلو سورج یہ تو طے کر سکتا ہے نا، اللہ کا بنایا سورج ہے، جو ایمان والا اسی کو روشنی دیں گے، غیر مسلموں کو نہیں دیں گے۔ اللہ کے نافرمانوں کو بھی روشنی دے رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، امیروں کو بھی دے رہا ہے، ہر کسی کو ایکولی روشنی بانٹتا ہے۔ شفقت اور پیار، اے کاش سورج جیسا ہو، جو میرے پاس آئے وہ خوش ہو کر جائے، میری مسکراہٹ لے کر جائے، میری نرمی لے کر جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حسن اخلاق والے، وہ ان کے پاس 3-4 قسم کے چہرے ہوتے ہیں، ان کی دکان پہ کسٹمر آ جائے، بڑے دنوں بعد آئیے بیٹھیے بیٹھیے چائے پیئیں گے، اچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ بولے یار اس سے بڑا شفقت والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی گاہک گیا فوراً اپنے ملازم کو گالی دے گا، ادھر آ، ابھی تک برتن نہیں اٹھایا، آدمی ہے جانور ہے؟ دوسرا والا چہرہ فوراً بٹن دبا اور پورا رخ ہی چینج ہو گیا۔ یہ آفتاب والی شفقت نہیں ہے۔ آفتاب سب کو شفقت دیتا، سب کو روشنی دیتا، ملازم ہو یا سیٹ ہو، بیوی ہو یا بچے ہو، ماں باپ ہو یا پڑوسی ہو، ارے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میرا بھائی مجھ سے ملا ہے، کچھ پیار کے بول ہی لے کے چلا جائے۔ دنیا میں بڑی فرسٹریشن ہے، یقین کریں آپ، میرا موضوع نہیں کرنا، بہت بیان بھی جاتا ہے، آخر ہو گئی ہے، میرا یہ مسکراہٹ ہے اتنا زبردست کنٹینیو کام ہے۔ آپ کسی سے مسکرا کر مل لیں تو اگلے سے مسکرا کر، وہ اگلا کسی اور سے مسکرا کر ملے گا۔ آپ کسی کی طبیعت پوچھ لیں نا، اس کا موڈ اچھا ہو جائے، جیسے موڈ اچھا ہوگا وہ گھر جائے گا، گھر والوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کرے گا، بچے سے بھی پیار کرے گا، بچے مسکرا کر بات کریں گے۔ آپ کسی ملازم کو ڈانٹ دیں، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی گالی دے یا چاٹا مار دے، اس نے غصہ تو کہیں نکالنا ہے نا، گھر جا کے بیوی پہ غصہ نکالنا، بیوی بچوں پہ غصہ نکالے گی، بچے باہر جا کے دوسرے بچوں سے لڑ رہے ہوں گے۔ آپ کا ایک جھگڑا پورے خاندان اور پوری محلے کو جھگڑے میں مبتلا کر رہا ہے، اور آپ کی 2 میٹھے بول زمانے میں محبت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا بانٹنا ہے، محبت بانٹنی ہے یا غصہ بانٹنا ہے، نفرتیں بانٹنی ہے؟ کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ فرماتے صرف پیسے سے ہی محبت نہیں بنتی۔ بندہ کہتا ہے خوش کیسے کروں، پیسے ہی نہیں جناب، پیسوں سے خوش نہیں ہوتے لوگ، اچھی باتیں، پیار کی، مسکراہٹ والی باتیں۔ اعلیٰ کیا کہتے ہیں، شربت نہ دے نہ دے، شربت نہیں پلا سکتی کوئی بات نہیں، میٹھی بات کر سکتی، شربت نہ دے نہ دے، کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ والا شہد تو بانٹو نا۔ کیا بات کی میرے خواجہ نے، شفقت آفتاب جیسی۔ پھر آخری بات کہتے ہیں عاجزی زمین جیسی۔ زمین کیا ہے؟ ہم سب کے پیروں تلے، ہر بندہ اس کو اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے، ہم سب بیٹھے زمین پہ، زمین کی زمین کا میری اوقات ہے، میرے کو بیٹھا، غریب آدمی، اے فقیر، اے شرابی، اے کبابی، اے گناہگار، تو میرے اوپر کیوں آیا، میرے اوپر پیر رکھ رہا ہے؟ سب کے لیے بچھی ہوئی ہے زمین۔ اللہ کرے تو میں بھی کچھ اکڑ، غرور، تکبر، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار، دانا خاک میں ملتا پھر تو پودا نکلتا، پھر دیکھو کیسا خوبصورت درخت بنتا۔ اے کاش میرے خواجہ کی یہ 3 باتیں ہیں۔ پھر کیا فرمایا، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے دوست کی 3 خوبیاں ہیں، یاد رکھو گے؟ اور پھر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے خواجہ فرماتے ہیں اللہ کے دوست، خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، سخاوت، شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی شفقت، اور عاجزی زمین جیسی۔ اگر آج یہ یاد کر لو، اس کی پریکٹس شروع کر دو،
کیا معلوم میرے خواجہ کے اس فرمان کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنائے. اور اللہ کے دوست کا مطلب سمجھتے ہو نا, اللہ کا ولی بن جائے. ولی دوست کو کہتے ہیں. ہم بھی تو اللہ سے عرض کر سکتے ہیں یا اللہ تیرے عظیم ولی کے عرس میں جمع ہوئے ہیں, اپنی ولایت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے. میرے پیر و مرشد کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اور مل کر سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. سب مل کر کہیں آمین. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی, میرے غوث کا واسطہ یا الہی بنا دے مجھے. کا صدقہ بنا دے مجھے, سخی کا صدقہ, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا. آج آئے ہیں کچھ سیٹوں ملا ہوگا, کچھ آتے رہے سنتے رہے, دل میں حسرت ہوتا ہے بدل ہمیں بھی فیضان اولیاء نصیب ہوگا. ہماری عادتیں بھی اچھی ہوگی, دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے, مدنی چینل دیکھتے رہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے دل کے اندر آپ انشاءاللہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع دعوت اسلامی کا کتنا پیارا شعبہ ہے, مجلس مزارات اولیاء. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جب جب عرس ہو مزار شریف پر تو وہاں جا کر بتایا جائے لوگوں کو کہ کیسے ولی کے دربار میں حاضری دینی ہے, ان سے فیضان کیسے ہے. بڑی بدقسمتی کے ساتھ دل دکھتا ہے کہ جب مزارات پر الٹے کام ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے سنی, یہ ہے مزارات کے ماننے والے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کہتے ہیں اڑتے صرف نہیں ہیں, کرنا شروع کر دیتے ہیں. اڑتے تو بہت دیر سے تھے, یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, اس سے حل تھوڑی ہوگا. پیر و مرشد فرماتے اڑنے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی شروع کر دو. تو یہ پوری مجلس بنا دی کہ دنیا میں جدھر عرس ہو جا کر بتائیں زائرین کو کہ اللہ کے ولی کے دربار میں کیسے آنا ہے. انہوں نے نماز پڑھنے کا درس دیا ہے, انہوں نے قرآن پڑھنے کا درس دیا ہے. تو الحمدللہ اس شعبے کے ساتھ آپ بھی تعاون جاری رکھیں. اسی طرح الحمدللہ یہاں پر مدنی انعامات کے رسائل آپ کو تقسیم کیے جائیں گے, سارے زائرین کو تقسیم کیے جائیں گے. یہ زندگی گزارنے کا شاندار نسخہ ہے. میرے پیر و مرشد نے ایک ایسا یہ سوال نامہ دے دیا ہے کہ اس سوال پر عمل کرتے جائیں اور زندگی درست کرتے جائیں. ولی بننے کا گویا ایک طریقہ ہے, اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرنے کا ایک فارمولہ ہے. تو مدنی انعامات جو ہے اس پر عمل کیجئے. اور رجب کا مہینہ آ گیا ہے, رجب پھر شعبان پھر رمضان, اس کو انشاءاللہ حاصل کیجئے. اور سبحان اللہ ایک خوشخبری ہے حیدرآباد والوں کے لیے. انشاءاللہ 6 مارچ کو نگران شورا حیدرآباد آ رہے ہیں. مرشد کی آنکھوں کے تارے اتار کے شعر آ رہے ہیں اور 1 ماہ کے قافلے سبحان اللہ حیدرآباد سے روانہ ہو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی مدنی کاموں میں حیدرآباد بہت آگے ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس بار 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں بھی حیدرآباد کسی سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو 1 ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے اجتماع ہوگا. یہ میرا خیال ہے فیضان مدینہ میں اجتماع, ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں اجتماع ہوگا, تو اس میں آپ نے ضرور تشریف لانا ہے. اور اللہ کریم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پھر آخر میں یہاں کی انتظامیہ بالخصوص ہمارے بھائی بڑے ہی کرم فرما ہیں, وہ ہوں گے جو اللہ کو راضی کریں گے تو مخلوق ناراض ہو جائے گا, مگر ایک وقت آئے گا اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دے گا. جیتی جاگتی مثال میرے خواجہ ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, مگر خواجہ غریب نواز ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں. ہندوستان آپ کا وطن نہیں ہے, آپ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا تھا خواجہ اے معین الدین ہندوستان جاؤ. آپ ہندوستان آتے ہیں, سارا ہندوستان خلاف ہو گیا, مگر اللہ راضی ہے. سارا ملک ناراض ہے, مگر حمایت رب کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے. غوث اعظم کا سایہ تھا. میرے خواجہ چلتے رہے, کبھی آپ کو بیٹھنے نہ دیا گیا, کبھی کھانا بند, کبھی پانی بند, کبھی جناب قید و بند میں ڈالنے کی کوششیں کی گئی.
آج 850 سال کے قریب وقت ہو گیا ہے. بتاؤ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں. ایک انگریز نے ہندوستان کا دورہ کیا. دورہ کر کے کہتا ہے میں نے پورا ہندوستان گھوما ہے, اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قبر میں رہنے والی ایک شخصیت پورے ہندوستان پہ آج بھی حکومت کر رہی ہے, اور اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. یہ اللہ نے سلطانی دی ہے, یہ اللہ نے ولایت دی ہے, یہ اللہ نے مرتبہ دیا ہے. ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ اس وقت سارا ہندوستان مخالف تھا, مگر آج اللہ نے اربوں مسلمانوں کے, کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں میرے خواجہ کی محبت ڈال دی ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, بہت سارے جو خواجہ غریب نواز کے دربار میں نہیں گئے, مگر کون سا عاشق اولیاء ہے جو خواجہ خواجگان سے محبت نہ کرتا. دیکھو نا آج حیدرآباد میں بیٹھے سخی عبدالوہاب شاہ کے قدموں میں ہیں اور عرس خواجہ غریب نواز منا رہے ہیں. اب زندگی کس کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے؟ اللہ کو. دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, کاروبار کے لیے کرنا پڑتا ہے, دوست لے جاتے ہیں مجھے شراب پینے, دوست لے جاتے ہیں سنیما, منع نہیں کر سکتا جناب, بچپن کی یاری ہے, اب لے گیا مجھے فنکشن کے اندر تو جانا پڑا, تھوڑا سا مجھے بھی نشہ کرنا پڑا. میں تاش کھیلتا نہیں ہوں, دوست کھیلتے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, تھوڑا بہت جوا ہو جاتا ہے. تو دوست کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر جانا کس کی بارگاہ میں, جواب کس کی بارگاہ میں دینا ہے؟ اگر آقا ناراض ہو گئے, اللہ ناراض ہو گیا, جنت میں کیسے جاؤ گے؟ یہ دوست لے کے جائے گا؟ سمجھیے میری چیز کا نہیں بنا. اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان آیا ہوا ہے, اتنا بڑا گناہ جاریہ کا کام کر رہے لوگ, اپنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں. ارے لوگ پردے میں پہلے گناہ کرتے تھے, اندھیرے میں گناہ ہوتا تھا, کوئی جانتا نہیں تھا, رو رو کے توبہ کرتے, اللہ کریم معاف کرنے والا معاف بھی فرما دیتا. مگر تم گناہ کر رہے ہو, لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو, اپنی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو, تم قبر میں پہنچ جاؤ گے, لوگ اس ناچ گانے کو, اس جھوٹ کو, اس بے حیائی کو دیکھتے رہیں گے, اور قیامت تک کہیں تمہیں قبر میں مار نہ پڑتی رہے. کون سی غلطی کر رہے ہو؟ یہ کدھر جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل؟ سوچو, ارے کام ایسا کر کے جاؤ کہ ہم دنیا سے جائیں اور روز ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے. کوئی بیان آپ کا ایسا ہو, کوئی گفتگو آپ کی ایسی ہو, آپ کسی کو اجتماع میں لے جائیں, وہ نمازی بن جائے, وہ نماز پڑھتا رہے اور آپ کو روز قبر میں تحفہ. کیا آپ سوچو یار, بزرگوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی. سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار اتنا دین کا کام کیا, مگر اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. آقا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم نے کرو. وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ایسا کام ہو جائے جس سے آقا راضی ہو جائے, کیونکہ آقا راضی ہوں گے تو ان کا رب بھی راضی ہو جائے گا. تم کام کرنے لگے, چند لوگوں کو راضی کرنے, چند فرینڈ سرکل کو خوش کرنے, تھوڑے سے لائکس کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے. آپ بتاتا ہوں میرے خواجہ کو کتنی مشکلیں. خواجہ پہنچے ہندوستان, وہاں پر آپ نے بت پرست لوگ تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. خواجہ نے اللہ وحدہ لا شریک کا جب پیغام دیا, اب وہاں پر اجے پال جوگی جو پرتھوی راج تھا وہاں کا راجا, وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ آئے جو بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں. اس نے اجے پال جوگی کو تیار کیا کہ جا کر بڑا جادوگر تھا. اس نے آ کر خواجہ غریب نواز اور مسلمانوں کے سامنے اپنے جادو دکھانا شروع کیا. خواجہ صاحب کو پورے کلمات کے ساتھ مسلمانوں کی جوڑوں کے ساتھ فرمایا کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہیں. جادوگروں نے اپنے زور سے پانی برسایا, آگ دکھائی, پتھر برسانے شروع کیے, مگر یہ ساری چیزیں اس دائرے کے باہر جا کر رک جاتی تھی. خواجہ بڑے سکون میں تھے, آپ کے ساتھی بڑے سکون میں, اب اپنے کرتب بتا. آخرکار جس نے رسیاں پھینکی تو ہزاروں سانپ بن گئے. مسلمان جو تھے وہ گھبرانے لگ گئے. رسیاں جو سانپ بنی وہ بھی اس دائرے کے پاس آ کر رکی. جادو ختم ہو جاتا. خواجہ نے روحانی حصار کھینچا. اب اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ سارے جادو کے بھی ضائع ہو جاتے ہیں, اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. اب اس نے اپنا سب سے, جس کو کہتے ہیں نا ٹرمپ کارڈ, سب سے خطرناک کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا, اور اس نے چمڑے کے بالوں والا ایک سمجھ ایک قالین سمجھ لی, اس کو کہتے ہیں اندر کا چھالا, ہوا میں اچھالا اور خود اس پر بیٹھ گیا. یعنی قالین پر خود بیٹھ گیا تو ہوا میں اچھلنے اڑنے لگا. سارے لوگ گھبرانے لگے کہ اوپر جا کر کیا کرتا ہے, اور اوپر جا کر ہم پر کیسا حملہ کرتا ہے. اوپر سے اٹیک ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے, یاد رکھیے. زمینی لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے, اوپر سے گرنے والے کو کیسے روکے گا.